شروع ہے مولانا پر گفتگو بنیادی طور پر مولانا نے عقیدہ، تفسیر، حدیث، فقہ، تاریخ، غرض ہر چیز میں اپنی کم علم ذہانت کی بدولت خوب گل کھلائے۔ کم علم کا مطلب یہ نہیں ہے کہ مولانا کے یہاں مطالعہ نہیں تھا، مطالعے میں گہرائی نہیں تھی، معلومات نہیں تھی۔ کم علم کا مطلب کہ فنون جو ہیں، علم حدیث، علم تفسیر، علم عقیدہ، یہ چیزیں جو ہیں، یہ چیزیں مولانا کے یہاں گہرائی کے ساتھ نہیں تھی۔ خوب گل کھلائے مولانا نے۔ مثال کے طور پہ مولانا دجال کے بارے میں فرماتے ہیں، دجال، اب دجال کا مسئلہ حدیثوں کا بھی مسئلہ ہے کہ وہ کیا، اب دیکھیے لائن دیکھیے گا، لائن دیکھیے، حضور کو اپنے زمانے میں اندیشہ تھا، مولانا مودودی کے الفاظ، کہ شاید دجال آپ کے عہد میں ظاہر ہوگا، یعنی آپ کے زمانے میں ظاہر ہوگا، یا آپ کے بعد کسی قریبی زمانے میں ظاہر ہوگا۔ لیکن کیا 1350 برس کی تاریخ، مولانا نے جب یہ لائن لکھی تھی اس وقت 1350 برس ہوئے تھے، 1350 برس کی تاریخ نے ثابت نہیں کر دیا کہ حضور کا یہ اندیشہ صحیح نہ تھا۔ حدیثوں میں دجال کے بارے میں جو ساری باتیں آئی ہیں اللہ کے رسول کی زبان سے، پہلے مولانا مودودی نے اس کو اندیشہ کہا، رسول اللہ کا اندیشہ کہا۔ اب رسول اللہ کا یہ اندیشہ تھا، مولانا نے طے کیسے کیا یہ مولانا سمجھے۔ پھر کیا فرمایا کہ حضور کا یعنی رسول گرامی کا یہ اندیشہ صحیح نہ تھا، 1350 برس میں ثابت دلیلوں نے نہیں ثابت کیا، دلیلوں نے نہیں، 1350 برس نے ثابت کر دیا، تاریخ نے ثابت کیا، یعنی تاریخ نے حدیث کو رد کر دیا۔ اب مولانا کی آئیڈیالوجی آپ دیکھیے، آئیڈیالوجی جو ہوتی ہے نا ایک ایک لائن میں چپک کے رہتی ہے، وہ تاریخ نے حدیث رسول کو رد کیا۔ یہ آئیڈیالوجی ایک مخفی طریقے سے یہاں ظاہر ہو رہی ہے، پوشیدہ طریقے سے۔ کہا کہ حضور کا یہ اندیشہ صحیح نہ تھا، کس نے ثابت کیا؟ 1350 برس میں۔ جیسا کہ میں عرض کر چکا ہوں، اب مولانا سوچ رہے ہیں کہ کچھ غلط ہو رہا ہے تو اس کو لیپ رہے ہیں۔ جیسا کہ میں عرض کر چکا ہوں کہ اس قسم کے معاملات میں نبی کے قیاس و گمان کا درست نہ نکلنا، اب یہاں رک جائیے، یعنی نبی نے جو یہ بات دجال کے بارے میں کہی ہے، جو حدیثیں ہیں دجال کے سلسلے میں، وہ نبی کا کیا ہے؟ نبی کا کیا ہے بھائی؟ قیاس اور گمان ہے۔ قیاس اور ساری باتیں نبی نے اپنے قیاس اور گمان سے کہی ہیں، وہی الہی کی روشنی میں نہیں کی ہیں۔ اب یہ فرق مولانا مودودی نے کیسے قائم کیا مولانا سمجھے۔ پھر صفائی کے طور پہ کہتے ہیں کہ آپ کے قیاس و گمان کا درست نہ نکلنا ہرگز منصب نبوت پر تان کا موجب نہیں ہے۔ اب یہاں میں تبصرہ کروں گا ایک ایک چیز پہ، تو بات جو ہے بڑی لمبی ہو جائے گی۔ میں بڑھ رہا ہوں آگے، ہماری اسٹریم انشاءاللہ یہ مولانا رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے چلتی رہے گی، اور میں گزارش کروں گا کہ یہ کئی ہفتوں چلے، تبھی جا کر کے چیزیں بہت واضح طریقے سے آئیں گی۔ ایک بات تو یہ ہو گئی۔ اسی طریقے سے مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ کے اندر مصنوعی یعنی بناوٹی نسلی تفاخر، یعنی نسل اور جنس اور خاندان کی بنیاد پہ جو فخر پیدا ہوتا ہے، اور تشیع یعنی شیعوں کا، روافظ کا کہہ لیجئے، تشیع کا اثر ایسا گہرا تھا کہ انہوں نے متاع کے جواز کا باضابطہ فتویٰ دیا، اور اس پر اپنا سارا زور، ساری طاقت انہوں نے صرف کی۔ اس کے لیے انہوں نے دلیل یہ دی کہ متاع اضطراری صورتحال کے لیے، یعنی پریشان کن صورتحال و مجبوری کی تب ہے، اور مجبوری کی صورتحال کی انہوں نے جو مثال پیش فرمائی وہ یہ کہ جیسے سمندر میں کوئی جہاز ٹوٹ جائے اور ایک تختہ پر 2 مرد عورت ہوں، وہ بچ جائیں، سارے لوگ ڈوب گئے، ختم ہو گئے۔ لکڑی کا جہاز ہوا کرتا تھا پہلے، اور تو کہا کہ وہ ایک تختہ پر ہیں اور وہ جو ہے بچ گئے، اور کسی ایسے جزیرے پر پہنچ جائیں جہاں کوئی آباد نہ ہو، کوئی آبادی نہ ہو، سنسان ہو سب، تو اب چونکہ ہے نہیں کوئی وہاں پہ، وہی مرد ہے ایک ہی اور وہی ایک عورت ہے، ایسی صورت میں انہیں مجبوراً عارضی نکاح کرنا پڑے گا، شرعی نکاح نہیں ہو پائے گا، متاع والا نکاح نہیں کرنا پڑے گا۔
لیکن مولانا نے یہ نہیں بتایا کہ اگر 2 آدمی ہوں اور 1 عورت ہو تب کیا کریں گے، یہ بھی بتانا چاہیے۔ بہرحال یہ متعہ کی مولانا کے یہاں دلیل ہے، حالانکہ کسی جزیرے پر آبادی نہ ہونے کا یہ مطلب ہے کہ زندگی کے جو لوازمات ہیں، ضروریات ہیں، وہ موجود نہیں ہیں۔ روٹی، کھانا، کپڑا، سر کے اوپر کوئی چھت، کچھ یہ ساری چیزیں ضروری ہیں۔ ایسے میں آدمی کھانے پینے اور رہنے سہنے کی فکر کرے گا، مگر مولانا نے یہ سب چھوڑ کر کے اپنے موقف کو، اپنے خیال کو مضبوط کرنے کے لیے جنسی اضطرار پھیلا دیا۔ ایک طرف تو مفروضوں کے لیے مولانا کی یہ محنت ہے، یعنی جو چیزیں وجود نہیں رکھتی ہیں اور جو چیزیں امت میں قابل قبول نہیں ہیں، متعہ امت کے ہاں جائز نہیں ہے، اہل سنت کے ہاں موجود نہیں ہے اس کا تصور بنیادی طور پر، اس چیز کو مولانا نے جب جائز کیا تو اس کے لیے اتنی محنت کی۔ ایک طرف یہ ہے، دوسری طرف جو چیزیں امت کے ہاں متفق علیہ تھیں اور ان کے دلائل مستحکم اور پختہ تھے، یعنی ساری امت مان رہی ہے، سارے اہل سنت کے ہاں متفق علیہ مسئلہ ہے اور دلیلیں بھی اس کی بڑی پختہ ہیں، مولانا نے انہیں تار تار کرنے کی کوشش کی۔ چنانچہ حدیثوں کے سلسلے میں مولانا رحمت اللہ علیہ نے اپنے مریدوں میں بے اعتمادی کی ایک ایسی فضا، ایک ایسا ماحول قائم کیا کہ اس کی نحوست آج تک پھیلتی جا رہی۔ مولانا کے فرمان کے مطابق حدیثوں سے علم یقین حاصل نہیں ہوتا، مولانا کے مطابق ان پر پورے طور پر اعتماد کرنا درست نہیں ہو سکتا، مولانا کے مطابق محدثین جن حدیثوں کو صحیح قرار دیتے ہیں وہ حقیقت میں صحیح ہوں، یہ ضروری نہیں۔ بڑی سب باتیں ہیں اس میں، یہاں میں خلاصے کے طور پہ لائن دوں کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیثوں کے سلسلے میں مولانا ایک بے اعتمادی کی، ایک شبہے کی اور شک کی راہ ہموار کر رہے ہیں، صاف انکار بھی نہیں کر رہے ہیں مگر شک کی راہ ہموار کر دے رہے ہیں کہ کام چل جائے۔ اسی طریقے سے حضرات صحابہ کرام کے معاملے میں مولانا نے پوری بساطیں الٹ دی، پورا نقشہ بدل دیا مولانا نے۔ اب صحابہ کا مسئلہ بھی اہل سنت والجماعت کے یہاں عمومی طور پہ، شاذ لوگوں کی بات چھوڑ دیجئے، ایک متفق علیہ مسئلہ ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے بارے میں مولانا مودودی رحمت اللہ علیہ کے یہاں جو ایک قسم کا عناد پیدا ہو گیا تھا، ایک قسم کی جو کراہیت سی پیدا ہو گئی تھی، وہ ظاہر تو ہوا عثمان غنی رضی اللہ عنہ، امیر معاویہ رضی اللہ عنہ، مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ مجمعین وغیرہ کے بارے میں، لیکن بغض صحابہ جیسی جو چیز مولانا کے اندر موجود تھی، مولانا کے ذہن و دماغ میں جو تیزی و تلخی اور جسارت بیجا کا جو سافٹ ویئر مولانا کے ذہن و دماغ میں سیٹ ہو گیا تھا، وہ جگہ جگہ لفظوں کی شدت، سختی اور تعبیر کی حدت اور تیزی میں پسینہ کی صورت نظر آ ہی جاتا۔ نہ ہم سمجھے نہ تم آئے کہیں سے، پسینہ پوچھئے اپنی جبیں سے۔ قرآن کی تفسیر کرتے ہوئے چنانچہ اب یہاں صحابہ کا مسئلہ بھی میں ایک ساتھ لے رہا ہوں اور ایک ساتھ تفسیر کا مسئلہ، یعنی دونوں باتیں ایک ساتھ نکل رہی ہیں۔ قرآن کی تفسیر کرتے ہوئے مولانا لکھتے ہیں، فرمان مبارک کا منشا یہ ہے، آیت میں صحابہ کرام کو تنبیہ کی گئی ہے، صحابہ کرام کو جو تنبیہ کی گئی ہے اس تنبیہ کا ایک نقشہ مولانا اپنے الفاظ میں بیان فرما رہے ہیں۔ قرآن، اب دیکھیے ایک عام آدمی قرآن کی تفسیر کے نام پہ جب کوئی چیز پڑھتا ہے تو ایٹومیٹک اس کے اندر ایک تقدس کا ماحول پیدا ہو جاتا ہے۔ اور مولانا قرآنی آیتوں کی تفسیر کے نام پہ جو بات فرما رہے ہیں وہ بات کیا ہے کہ فرمان مبارک کا منشا یہ ہے کہ تم لوگ ابھی نبی کے مشن کو اچھی طرح نہیں سمجھے ہو،
غزوہ احد تک صحابہ کرام نے نبی کے مشن کو اچھی طرح سمجھا نہیں تھا، مولانا فرما رہے ہیں، اور اس کو اس پیرائے میں بیان کرنے کی گویا اللہ یہ بات کہہ رہا ہے، اللہ کی بات کو مولانا اردو زبان میں اس کا مفہوم عام الناس کے لیے منتقل کر رہے ہیں۔ دیکھیے کون سی مبارک خدمت مولانا انجام دے رہے ہیں۔ اچھا، اچھی طرح نہیں سمجھے، نبی کا اصل کام یہ نہیں ہے کہ فدیے اور غنائم وصول کر کے خزانے بھرے، الفاظ کی یہ تیزی دیکھیے اس کی ضرورت کہاں پڑ رہی، بلکہ اس کے نصب العین سے جو چیز براہ راست تعلق رکھتی ہے وہ صرف یہ کہ کفر کی طاقت ٹوٹ جائے۔ مگر تم لوگوں پر بار بار دنیا کا لالچ غالب ہو جاتا ہے، دنیا کی لالچ غالب ہو جا رہی ہے بار بار۔ کس پہ؟ صحابہ۔ پہلے دشمن کی اصلی طاقت کے بجائے قافلے پر حملہ کرنا بدر میں، پھر دشمن کا سر کچلنے کے بجائے غنیمت لوٹنے، الفاظ دیکھیے، غنیمت لوٹنے اور قیدی پکڑنے میں لگ گئے، پھر غنیمت پر جھگڑنے لگ گئے۔ یہ تصویر کشی مولانا صحابہ کے بارے میں کر رہے ہیں، اور کس نام پہ کر رہے ہیں بھائی؟ تفسیر قرآن کے نام پہ کر رہے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرمان کا منشا بتا رہے ہیں۔ مولانا علیہ الرحمہ اردو کے جادوئی اسلوب میں کیا کچھ چھپا رہے ہیں، ہر کوئی آسانی سے اندازہ بھی نہیں لگا سکتا۔ یہ لوگ جو کہتے ہیں نا ہم اتنی بصیرت رکھتے ہیں سمجھنے کی، کیا حرج ہے پڑھنے میں، سمجھ بھی نہیں سکتے، اندازہ بھی نہیں لگا سکتے، سمجھنا تو دور کی بات۔ کیا واقعی قرآن میں صحابہ پر اسی طرح کی تنبیہ کی گئی ہے؟ اللہ نے صحابہ کرام کی تنبیہ قرآن میں کی ہے، اپنے رسول کو بھی تنبیہ کی ہے، کیونکہ اللہ کے مقابلے میں کسی کی کوئی حیثیت نہیں اللہ کے مقابلے۔ لیکن کیا وہ تنبیہ ایسے ہی ہے جیسے مولانا نے بیان کیا ہے؟ اللہ نے کیا ارشاد فرمایا؟ اذ ہمت طائفتان منکم ان تفشلا، کہ جب تمہیں میں سے دو گروہوں نے کمزوری دکھانے کا پختہ ارادہ کر لیا، واللہ ولیہما، اور اللہ ان دونوں کو سنبھالنے والا ہے، ان کا دونوں کا کارساز ہے، وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، اور اللہ ہی پر مومن بھروسہ کرتے ہیں۔ واللہ ولیہما کہہ کر کتنا محبت آمیز خطاب ہے، کیسی محبت سے ملی جلی تنبیہ ہے۔ اس تنبیہ میں اور مولانا مودودی رحمت اللہ علیہ کی تنبیہ میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ مولانا مودودی کی تنبیہ میں ایک طرح کا بغض، ایک طرح کا عناد، ایک طرح کی کراہیت، ایک طرح کی نفرت، صحابہ کی امیج ایک طرح کی دنیا دار کی، غنیمت لوٹنے والوں کی، نبی کے مشن کو نہ سمجھنے والوں کی بن رہی ہے۔ اور اللہ کے فرمان میں صحابہ کی امیج جو بن رہی وہ یہ کہ ان سے غلطی ہو رہی تھی، مگر اللہ کا پیار اور اس کی محبت اور اس کی عنایت اور اس کی شفقت صحابہ کے ساتھ۔ غزوہ احد کے موقع پر تین اندازوں سے جو غلطی ہوئی تھی قرآن نے اس کا ذکر کیا ہے، ان کی غلطی کا بھی ذکر کیا، مگر غلطی کا ذکر کر کے یہ بھی کہہ دیا وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ وَاللَّهُ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ، کہ اللہ نے تم سے یہ معاف کر دیا۔ تصور کیجئے، تنبیہ کر کے صحابہ کو، ڈانٹ کر کے صحابہ کو اللہ نے فوراً دلاسا دیا، اور دلجوئی کی جا رہی ہے کہ شمع رسالت کے پروانے کہیں ندامت اور شرمندگی کی آگ میں خاک ہو کے نہ رہ جائے۔ یہ اللہ کا پیار ہے صحابہ۔ تو یہی چال مولانا علیہ الرحمٰن نے طلقاء اور غیر طلقاء کی تفریق قائم کر کے کیا کہ بھائی، اور کہا کہ ان کے اندر کم درجے کا اخلاص تھا، ان کا تزکیہ نہیں ہوا تھا، نبی کی طویل یعنی لمبی صحبت نہیں ملی تھی، ان کے اندر جاہلی اثرات یعنی زمانے جاہلیت کے اثرات باقی رہ گئے تھے، مگر سیدنا عثمان غنی نے انہیں عہدے دے دیے تھے، یعنی طلقاء غیر طلقاء یعنی لا تثریب علیکم اليوم فانتم الطلقاء، فتح مکہ سے جو پہلے ایمان لائے اور فتح مکہ کے بعد جو ایمان لائے، تو فتح مکہ پر جو ایمان لائے ان کو طلقاء کہا، اور اس سے پہلے جو ایمان لائے ان کو غیر طلقاء، یعنی جن کو آزاد کیا گیا۔ ان کے بارے میں ایک کمنٹ ہے مولانا مودودی کا، اور سیدنا عثمان غنی پر بھی کمنٹ ہے کہ انہوں نے ایسے لوگوں کو عہدے دے دیے۔ یعنی مطلب یہ ہوا اس کا کہ مولانا مودودی کو عثمان غنی رضی اللہ عنہ سے زیادہ معلومات تھی
اور زیادہ دینداری اور زیادہ اخلاص مولانا علیہ الرحمہ کے یہاں ہے. عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے یہاں وہ بصیرت نہیں تھی, اور انہیں یہ معلوم نہیں تھا کہ جن صحابہ کو عہدے دیے جا رہے ہیں وہ کس معیار کے. قرآن نے بھی فتح مکہ سے پہلے اور بعد کا فرق ذکر کیا ہے, لیکن قرآن نے کہا وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَىٰ, اللہ نے ہر ایک سے بھلائی کا وعدہ کر رکھا ہے. ان کا درجہ بڑا ہے اور ان کا درجہ ان سے کم ہے, اور بھلائی یعنی جنت کا وعدہ ہر ایک سے. مولانا اور ان کے ہم فکر ہم خیال لوگوں نے امت میں خارجیت کے جراثیم بھی پیدا کیے. خارجیت کے حرم محترم کے باشندوں کے بارے میں لکھتے ہیں اس زمانے میں کہ وہ سرزمین جہاں سے اسلام کا نور تمام عالم میں پھیلا تھا, آج وہ سرزمین جاہلیت کے قریب پہنچ گئی, جس میں اسلام سے پہلے یہ امت مبتلا تھی. اخوانی اور مودودی لٹریچر میں جب جاہلیت کی ٹرم, جب اس کی تعبیر استعمال ہو, یہ اصطلاح استعمال ہو, تو کبھی یہ فاسق قرار دینے کے لیے ہوتی ہے اور کبھی کافر قرار دینے کے لیے. سید قطب کی معالم فی الطریق جو دراصل معالم فی التکفیر ہے, اور فی ظلال القرآن میں یہ چیزیں بہت واضح طریقے سے مل سکتی. مولانا نے اپنی فکری سیاست کو قرآن و سنت کا لباس, اور پولیٹیکل چیزیں جو مولانا کے یہاں تھی ان کو مولانا نے قرآن اور حدیث کا جو ہے پردہ لگایا, اور تفسیر قرآن میں بڑی جسارتیں کی. آیت ہے هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ. اس کی وضاحت میں مولانا نے ہدایت کا اپنا مفہوم تو بیان کیا ہی, دین حق کے بارے میں مولانا کا جو ارشاد ہے وہ یہ ہے کہ دراصل دین کا لفظ قریب قریب وہی معنی رکھتا ہے جو زمانے حال میں اسٹیٹ کے معنی ہے, یعنی لوگوں کا کسی بالا تر اقتدار کو تسلیم کر کے اس کی اطاعت کرنا. اسی طرح مولانا نے دین کی تشریح میں اقتدار اعلیٰ, اسٹیٹ اور حاکمیت کے خاص خاص الفاظ استعمال کیے, اور اپنی جو خاص فکر ہے اس کے لیے جگہ بنائی. ایک جگہ تو بڑے واضح انداز میں مولانا نے لکھا کہ دین کا حقیقی مقصد صالح عمارت کا قیام ہے, یعنی دین کا اصل مقصد حکومت ہے, اچھی حکومت, لیکن اصل مقصد. تو یہ سارا بلنڈر جو مولانا مودودی سے ہوا, یہ ساری غلطیاں جو مولانا مودودی سے ہوئی, وہ اس وجہ سے ہوئی کہ انہوں نے قرآن اور حدیث کو اپنے میزان سے پرکھا, اور قرآن و حدیث کو سمجھنے میں اور قرآن و حدیث کی تشریح کرنے میں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا جو معیار تھا اور جو منہج تھا اور جو اصول تھا, مولانا نے اس کو سامنے نہیں رکھا, اور قطعی آزادانہ طریقے سے مولانا نے دین کی تشریح پیش کی. اور مولانا کی دین کی اس تشریح سے اتنا سارا انتشار پھیل چکا ہے اور اتنی ساری گندگی در آئی ہے کہ جس کا تدارک مشکل ہو رہا ہے. ایسے ایسے فتنے مولانا کی لٹریچر سے پیدا ہوئے ہیں, اور ایسی قوم مولانا کی لٹریچر سے تیار ہو چکی ہے جو قرآن حدیث کی منمانی تشریح اور تفسیر کر رہی ہے, اور صحابہ کے منہج اور ان کے طریقے سے بالکل دور ہٹ چکی ہے. یہ وہ چیز ہے جس کی بنا پر ہم لوگوں نے یہ طے کیا کہ مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ کے فکر و نظر پہ بات ہونی چاہیے. انشاءاللہ اسٹریم ابھی چلے گی, ہم انشاءاللہ دلائل کی روشنی میں, ان کی عبارات کی روشنی میں اسکرین پر وہ ساری چیزیں لے کر کے آئیں گے, اور ایک ایک کر کے مولانا کے جو افکار ہیں اور ان کے نظریات ہیں اور ان کی غلط تعبیر اور جو تشریح دین کی ہوئی ہے, انشاءاللہ ہم ان ساری چیزوں پر بات کریں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مولانا کے ان غلطیوں کو معاف فرمائے, اور ان کے جو معتقدین اور مریدین ہیں انہیں ہدایت دے کہ ان تمام گمراہیوں سے وہ توبہ کریں. آمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماشاءاللہ شیخ نے ایک بہت ہی آئی اوپننگ بیان دیا ہے, جو میں سمجھتا ہوں بہت سے لوگ جو ایک بلائنڈ طرح سے فالو کر رہے تھے, شاید ان کو بہت شاکنگ باتیں شیخ شعبان کے بیان میں ملی ہوگی. اور جو باتیں انہوں نے کہی وہ سارے مدلل پروف والی باتیں ہیں, یعنی ایسی نہیں کہ کوئی گمان والی باتیں, جو پروون اور ثابت باتیں ہیں, اس کے سب کے دلائل موجود ہیں.
اور آپ خود اگر اس میں کسی بھی چیز پہ شک رکھتے ہیں تو آپ خود دیکھ سکتے ہیں, آپ کو بس بیسک سرچز میں ہی یہ ساری باتیں مل جائے گی, اور اگر آپ کا تعلق ہے تو آپ ساری باتوں کو